السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاشت کی نماز کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ چاشت کی نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، سورتیں کیسے ملانی ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے چاشت کی نماز کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ چاشت کی جو نماز ہے یہ کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ یعنی آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اس کا جو وقت ہے یہ دراصل سورج بلند ہونے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک؟ زوال تک، یعنی نصف النہار شرعی تک رہتا ہے۔ نصف النہار شرعی کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صبح صادق جو ہوتا ہے، جہاں سے ہمارا فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، یہ پورا دن آپ جوڑیے کہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اگر مثلا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 10 گھنٹے کا ہوتا ہے تو 5 گھنٹہ شروع کا جو ہے اور 5 گھنٹہ آخر کا، اس بیچ میں جب سورج پہنچ جائے اس کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ تو اس کا وقت آفتاب بلند ہونے کے بعد، سورج بلند ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک، یعنی نصف النہار شرعی تک رہتا ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ چوتھائی دن جب چڑھ جائے تب آپ چاشت کی نماز پڑھیں۔ یعنی آپ دن کو بانٹ لیں کہ سورج نکلنے سے لے کر ڈوبنے تک یہ دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کو 4 حصوں میں بانٹ لیں، اور جب ایک حصہ دن چڑھ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں چوتھائی چڑھ گیا ہے، تو اب آپ چاشت کی نماز پڑھیں۔ یہاں اس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور جب سورج بلند ہو جائے تو آپ پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے اگر 7 بجے سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو 8 بجے ہم پڑھیں۔ 6 بجے سورج نکلتا ہے تو 7 ساڑھے 7 بجے ہم چاشت کی نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اس کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کی فضیلت میں الگ الگ احادیث مروی ہیں، لیکن طبرانی شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھی غافلین میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو غفلت میں رہنے والے بندے ہیں اس میں ان کا شمار نہیں ہوگا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ جو 4 رکعت چاشت کی پڑھے تو اس کا شمار عابدین میں ہوگا، یعنی عابدین عبادت کرنے والے بندوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اور جو 6 رکعت چاشت کی پڑھے اس دن اس کی کفایت کی گئی، یعنی اس دن اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کافی ہوگا۔ اور جو 8 رکعت چاشت کی پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کو قانتین میں لکھ دے گا، یہ بھی بہت اونچا مقام ہے۔ اور جو 12 رکعتیں چاشت کی پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ رب العزت بندوں پر احسان و صدقہ نہ کرے، اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا، یعنی ذکر کرنے کی توفیق جسے عطا فرماتے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ چاشت کی نماز جو ہے یہ مستحب نماز ہے، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ تو 2 رکعت الگ کی نیت باندھیں، پھر 2 رکعت الگ، پھر 2 رکعت الگ، پھر 2 رکعت الگ، اور چاہیں تو آپ 4 رکعت کی نیت بھی باندھ سکتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ نیت کیسے کریں گے؟ اگر 2 رکعت کی نیت باندھی ہے تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی ہے تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جو سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔
उसके बाद रुकू सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हों, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें और जो सूरत याद हो वो आप पढ़ें। फिर 2 रकात मुकम्मल हो गई, आप जो है 4 रकात की नियत अगर बांधे हैं, अगर 2 रकात की बांधे हैं तो 2 रकात पर सलाम फेर देंगे, अगर 4 रकात की बांधे हैं तो तशहुद पढ़ के, और बेहतर यह है कि दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लें। उसके बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हों और बेहतर तरीका यह कि इस बार भी सना पढ़ लें और उसके बाद में जो है औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरत मिलाएं, फिर रुकू सजदा करें, चौथी रकात के लिए खड़े हों, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत मिलाएं और फिर रुकू सजदा तशहुद दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर दे। यानी ये समझ लीजिए कि अगर आप 2 रकात की नियत बांधे हैं तो दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है, और अगर 4 रकात की नियत बांधे हैं तो चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है। इसको आप जिस तरह सुन्नते मुअक्कदा पढ़ते हैं उस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, और जिस तरह आप सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं उस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों सूरतें जायज हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चाश्त की नमाज के हवाले से यह मुकम्मल तफसील आपके समझ में आ गई होगी। गुजारिश है क्लिप को जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।